بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول مسلط اذا قلم بنت اسلم، قسط نمبر 4۔ گرجتے بادل، کڑکتی بجلی اور گھپ اندھیرے۔ امی میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس کے قدم اس کے کمرے کی جانب تھے۔ فون کی ٹارچ آن کیے وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمبل کے بیچ بھی وہ وجود کانپ رہا تھا۔ بہت دھیمی آواز تھی، اللہ اللہ اللہ۔ اس کے لقبات پر اسے ترس آیا تھا۔ ٹارچ کمرے رکھی اور اس کے کمرے کے دراز کھنگالنے کے بعد اسے ٹارچ تو نہیں، موم بتی ضرور مل گئی تھی۔ اسے جلائے وہ اس کی جانب دوبارہ بڑھ گیا تھا۔ اوئے لڑکی، اسے پکارا مگر وہ کانپے جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا جس سے وہ اور ڈر گئی۔ اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا اور موم بتی اس کے چہرے کے سامنے کر دی۔ آگ کی لو سے اس کا چہرہ چمک گیا تھا جو پسینے سے شرابور تھا۔ اس کے ہونٹ تک کانپ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں کے درمیان موم بتی کا شعلہ بھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ صرف معصومیت ہی جھلک رہی تھی۔ اوپر سے اس کے اللہ کی گردان، اس کے گردن پر بہتے پسینے کی بوندیں جو بیوٹی بون پر جا کر ٹک جاتے۔ نظریں پھر وہیں رک گئی تھیں۔ تیز سانسوں سے ان میں بھی حرکت ہوتی، کبھی زیادہ ابھر جاتی تو کبھی جذب ہو جاتی۔ اس کی جانب دیکھتے اس نے گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو ہوش دلایا۔ ہیر اپنے نام کو سن کر اس نے آنکھیں کھولیں تو مرزا کا چہرہ دیکھ کر اس کے سانس بحال ہو گئی تھی۔ وہ اس کے روشن چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ اچانک بادل زور سے گرجا تھا اور اس کا نازک وجود اس کے ساتھ چپک گیا۔ اس کی پشت پر ہاتھ مضبوطی سے باندھے وہ اپنے آپ کو بچانے کی معصوم کوشش کر رہی تھی۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تو اس لمحے میں بالکل ہی شاک ہو گیا تھا۔ باہر تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ لمحے گزرے جا رہے تھے۔ تب آیا جب ہاتھوں میں موم بتی پڑی۔ اس نے موم بتی نیچے پھینکی جو بجھ چکی تھی۔ کھینچ کر خود سے دور کیا۔ کمرے میں موبائل کی ٹارچ اب بھی کچھ روشنی کیے ہوئے تھی۔ اس کا ارادہ تو اسے موم بتی پکڑا کر جنریٹر چلانے کا تھا مگر اس کا رد عمل اسے کہیں اور ہی لے گیا تھا۔ وہ ڈری ہوئی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا سیدھا ہاتھ اس کے بالوں پر گیا، سختی سے بال دبوچے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا۔ تم بھی عام لڑکیوں جیسی ہو، اٹریکشن پانے کے لیے گھٹیا طریقے، ڈرنا، سہمنا، چپکنا، یہ سب کر کے میرے قریب آنے کی کوشش کر ہی دی تھی تم نے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ڈر سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کی نظریں اس کے ماتھے پر پڑے ایک چوٹ کے نشان پر جہاں ٹانکے لگنے کے نشان تھے، مگر اسے کیا فرق پڑتا۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ بستر پر گر گئی تھی۔ فون اٹھاتے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کمرہ پھر گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ بیڈ کی چادر پکڑے زاروں قطار رونے لگی۔ وہ واپس کمرے میں آیا۔ انگلیاں لیپ ٹاپ پر پھر سے چلنے لگی۔ جب اچانک رکیں، اس کی انگلیوں کے ساتھ اس کے بال لگے تھے۔ کچھ دیر پہلے اس کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے غصے سے مکہ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر مارا۔ ڈیم اٹ! عجیب مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو 7:30 بج رہے تھے۔ وہ جمائی لیتا اٹھا، یونیفارم نکالا اور فریش ہونے چلا گیا۔ تیار ہو کر بال بناتے اسے ہیر کا خیال آیا تھا۔ بال بنا کر نیچے آیا، کچن خالی تھا۔ اسے غصہ آیا تھا۔ اس کا رخ اب اس کے کمرے کی جانب تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ بستر سمیٹا پڑا تھا۔ اس کا بیگ بھی وہاں نہیں تھا۔ اسے کچھ حیرت ہوئی۔ واش روم کے پاس گیا، ناک کیا مگر جواب نادرا۔ ایک انجانی خوشی نے اسے گھیر لیا تھا۔ چلی گئی ہیر، بس چلی گئی بس۔ وہ خوشیاں مناتے دادی کا نمبر ملا رہا تھا مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ موجاں ہی موجاں، شام سویرے ہن موجاں ہی موجاں۔ وہ گنگناتے ہوئے کچن میں گیا۔ چائے بنانے کے لیے ساس پین میں پانی ڈالا، ہونٹ دانتوں تلے دبائے اور خوش ہو گیا کہ ایک رات میں مصیبت سے جان چھوٹی۔ اب ٹیبل پر چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ اس نے اگنور کر دی۔ بابو! اس کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور شکر کا ڈبہ ہاتھوں سے گر گیا۔ وہ سامنے ہی وائٹ اور ریڈ کلر کے سادہ شلوار سوٹ میں سرخ شفون کا آنچل اس کے سر پر پن تھا۔ فرنچ ٹیل چھوٹی سی گھنگھرالے والی پراندی میں قید تھی۔ سلکی بالوں سے کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر گھوم رہی تھی۔ پیروں میں کوئلہ پوری چپل پہنے وہ بغیر سرخی بندی کے وہ مشرقی عورت کی مثال لگ رہی تھی۔ بابو! ناشتہ بن گیا ہے، گرم ہے، کھا لیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کیونکہ کچن کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ استعمال ہوا ہو۔ اس نے ایک نظر الیکٹرک چولہے کو دیکھا۔ تمہیں یہ استعمال کرنا آتا ہے؟ نہیں، میں نے اس کو نہیں چھیڑا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے انگلیاں موڑتے ہوئے جواب دیا۔ تو ناشتہ کیسے بنایا؟
وٹیرے او سین میں آدھی پنجابی اور پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سین میں کیسے اینٹوں کا چولہا بنا کر لکڑی پر وہ میں آئی تھی، یہاں پر مجھے یہ جلانا نہیں آیا۔ میں نے چھیڑا بھی نہیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ پھر میں سین میں گئی، وہاں اینٹیں اور لکڑیاں پڑی تھی، آپ کو دیر ہو جاتی تو اس لیے میں نے وہاں بنا لیا۔ وہ اس کی عقل پر دنگ رہ گیا، اس کے نہایت قریب سے اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا جہاں ٹیبل پر پراٹھا، انڈا، چائے پڑی تھی۔ چائے میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس نے کپ کو ہاتھ لگایا جو کافی گرم تھا، پراٹھا بھی کافی گرم تھا۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا۔ اچھا سنو، آج گھر کا کام اچھے سے کر لینا، آج میرے کچھ دوست کھانے پر آ رہے ہیں، یہی کوئی 10 لوگ ہوں گے، کھانا بنا لو گی؟ اس نے مسکرا کر ثابت میں سر ہلا دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، سامان دیکھ لو اور جو کم ہو اس کی لسٹ بنا دینا، میں امانت کو بھیج دوں گا، وہ سامان لا دے گا۔ ٹوپی اور ڈنڈا اٹھاتے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر پیچھے سے آواز دینا اسے مناسب نہیں لگا۔ یہ تو چلے گئے، بتایا بھی نہیں بنانا کیا ہے، یہ والا چولہا بھی چلانا نہیں سکھایا، وہ لسٹ مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، کیسے کروں گی؟ اس نے اس کی پلیٹ میں دیکھا جو وہ آدھا ناشتہ وہیں چھوڑ گیا تھا۔ ہر خیال ذہن سے جھٹک کر اس نے وہی ناشتہ کر لیا اور مسکرا دی۔ وہ تھانے آیا تو مہتاب نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ مرزا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا مرزا، اب بھی کہہ رہا ہوں چھوڑ دے، بند کر دے کیس، چند لڑکیاں ہی اغوا ہوئی تھیں جو آزاد ہو گئی ہیں۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صرف چند لڑکیاں؟ وہ کسی کی بیٹیاں نہیں تھیں، کسی کی بہن نہیں تھی؟ یار مجھے بھی افسوس ہے مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ تو نعمان شرازی پر ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے، وہ پولیٹک لیڈر گنڈا ہے، بہت خطرناک ہے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹک کر فائل کھولی جو نعمان کی ہسٹری تھی۔ اس پر کئی کیسز تھے، کئی معاملات میں پھنس چکا تھا مگر اتنے بڑے پولیٹک لیڈر سے کون پنگا لے گا؟ مہتاب افسوس سے بس اسے ہی دیکھتا رہ گیا۔ مرزا بات سن، بس مہتاب بہت ہو گیا، آج جب یہ وردی پہنی تھی تو نا قسم کھائی تھی نا تن من دھن سے اس ملک کی خدمت کرنے کی، ڈرنے کی نہیں۔ جان بھی چلی جائے تو کوئی ڈر نہیں ہے، جان اپنی جائے تو کوئی ڈر نہیں ہے مگر جب بات اپنے پر آ جائے تو سب ڈر جاتے ہیں، اور پہلے تو اکیلا تھا، اب تیرا نکاح ہو گیا، بھابھی بھی ہیں، یہ گندے لوگ کب پروفیشنل سے پرسنل ہو جائیں پتہ ہی نہیں چلتا، کہیں وہ انہیں مہتاب میری بیوی، میرا پرابلم، میری جان، میری پرابلم، تو فکر مت کر، مجھے کسی کی فکر نہیں چاہیے، جس کی مرضی جان چلی جائے۔ اس بات پر مہتاب بس اس کا منہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے سارا سامان دیکھ لیا تھا تو 9 بج چکے تھے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا بنائے۔ اچانک ٹیلی فون بجا، وہ ڈر گئی، پھر ڈرتے ڈرتے اس نے فون اٹھایا۔ ہاں میں بول رہا ہوں۔ میں کون جی؟ اس کے سوال پر مرزا نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ مرزا بول رہا ہوں۔ جی ہاں جی، وہ سامنے ہی نہیں تھا، پھر بھی اس نے دوپٹے سے بال چھپا لیے تھے۔ ہاں وہ میں نے پوچھنا تھا کیا سوچا ہے تم نے کھانے میں بنانے کا؟ وہ جی میں پوچھنا تھا جی مگر آپ چلے گئے، پھر میں نے پوچھا ہی نہیں، میں سب کچھ بنا لیتی ہوں جی سوائے انگریزی کھانوں کے۔ یہ بات اس نے شرمندگی سے کہی۔ ہاں تو تم بریانی، پلاؤ، کھیر، کوفتے، اور دانیال کو کیا پسند ہے؟ ہاں شامی کباب، کڑھائی بنا لینا۔ 10 لوگوں کے لیے؟ اس کی فرمائش پر وہ کچھ پل سوچ میں پڑ گئی۔ وہ فون کو گھورتے مسکرا دیا تھا۔ ہو گئی بولتی بند ماسٹر شیف مس ہیر، کیا ہوا، بنا لوگی کہ منع کر دوں؟ سوچ لو۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ منع کرے اور وہ دادی سے شکایت کرے کہ ان کی سگڑ بہو نے کھانا بنانے سے انکار کر دیا۔ نہیں میں تو یہ سوچ رہی تھی جی، اتنا کھانا بنانے کے لیے گھر اتنے پتیلے، میرا مطلب ہے بڑے برتن ہیں جی۔ اس نے بیزاری سے فون کو گھورا۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے۔ کھٹک سے فون بند کر دیا۔ وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ اب کیا کروں؟ برتن ڈھونڈوں اور ان سب کے لیے سامان کا کیا کروں؟ کس سے لکھواؤں؟ وہ افسردہ بیٹھی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ جب اچانک دروازہ بجا، پہلے تو وہ پریشانی سے دیکھتی رہی، پھر سوچتے ہوئے رہی کھولے یا نہ کھولے۔ جب زیادہ ہی بجنے لگا تو اس نے کھول ہی دیا۔ سامنے آنکھوں پر گلاسز لگائے کوئی کپ پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور ہنس کر بولی، آپ یقیناً بھابھی ہیں، مرزا بھائی کی وائف، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جو اس نے ڈرتے ڈرتے پکڑ لیا۔ وہ ابھی اسے ڈر رہی تھی مگر یہی تھی وہ جس نے مرزا کے دل کی راہیں اس کے لیے ہموار کرنی تھی، مگر کیا دائم کے دل میں وہ گھر کر پائے گی؟ میرا نام ایمل ہے اور میں یہاں آپ کے ہمسائے میں رہتی ہوں، کیا آپ مجھے ایک کپ چینی دے سکتی ہیں پلیز؟ جلدی دے دیجیے گا، مجھے یونی بھی جانا ہے۔ وہ اتنی تیزی سے بولی کہ ہیر اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ جی دے دیتی ہوں۔ اچھا آپ پڑھی لکھی ہو؟ اس کے دماغ میں ابھی بھی ایک خیال آیا تھا۔ جاری ہے